اس کے علاوہ سر ان کی فیملی اور وہ جسے ہو رہی ہوتی ہے سر پھانسی، ان کے کوئی اس طرح کی وہ آپ سے کوئی خواہش یا کوئی آخری، جیسے وہ سر اختر ٹی وی ڈراموں میں تو دیکھنے کو ملتا ہے کہ اپنی آخری خواہش بتاؤ، کیونکہ اس ٹائم تک دینی ہوتی ہے. جی سر. اگر آپ نے اس ٹائم تک نہیں دی اور 5 منٹ بعد کچھ آرڈر آ گیا تو وہ آپ کے گھاٹے پڑ جائے گا کہ آپ نے دی کیوں نہیں تھی. ہاں ہوتا ہے اس طرح، چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہوتی ہیں، کئی دفعہ آؤٹ آف وے جا کے کرنی پڑتی ہیں کیونکہ ہمارے اندر بھی دل ہے کہ جیلوں میں پیسے دے کر قیدیوں کو سہولیات ملتی ہیں، یا اس پہ جو ہے اکثر اوقات تنقید بھی سر دیکھنے کو ملتی ہے کہ قیدی جو پیسے دیتے ہیں انہیں ذرا مختلف سہولیات دی جاتی ہیں، ان پہ سختی کم ہو جاتی ہے، مشقت سے ان کا نام نکل جاتا ہے، یا انہیں اچھے سیلز میں رکھا جاتا ہے. تو اس پہ سر آپ کیا کہیں گے؟ باہر جب بندہ جیل کے اندر آنے والا ہوتا ہے تو اس کو ایک ہوا ہوتا ہے، رات کو اس کو عزیز رشتہ دار اپروچ کر رہے ہوتے ہیں، سفارشیں کروا رہے ہوتے ہیں کہ بندہ اندر آ رہا ہے جی، اس کا دیکھیے گا کہ مسئلہ نہ ہو. وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے، سہما ہوا ہوتا ہے. بالکل. وہ جیسی جیل کے اندر آتا ہے، جب اس کو دیکھتا ہے کہ مجھے فوم کا گدا مل گیا ہے، مجھے ایئر کولر مل گیا ہے، مجھے صبح ابھی جامع شینی شربت جائے گا، دودھ سوڈا جائے گا، افطاری کے لیے سموسے جائیں گے، پکوڑے جائیں گے. لوگ جیل کے اندر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جیل ہے تو ہم 6 مہینے گزار لیتے ہیں. وہ گزار کے جاتے ہیں، لوگوں کے بیچاروں جن کے 2-2 کروڑ روپے دینا ہے وہ ان کے ختم وہ تو رول جاتے ہیں. وہ رک جاتے ہیں. ان کی فیملی اور وہ جسے ہو رہی ہوتی ہے سر پھانسی، ان کے کوئی اس طرح کی وہ آپ سے کوئی خواہش یا کوئی آخری، جیسے وہ سر اختر ٹی وی ڈراموں میں تو دیکھنے کو ملتا ہے کہ اپنی آخری خواہش بتاؤ، تو کیا ریئلٹی میں بھی سر یہ چیز ہوتی ہے؟ جی ہوتی ہے، جی بالکل ہوتی ہے. آخری خواہش تو ساری پہلے تو سب سے پہلے جب پروسیس ہوتا ہے ایک بڑا لمبا چوڑا، تو اس کو ہم ڈاکومنٹس بھی رات کو دیتے ہیں، سفید کاغذ کے، اپنی وصیت لکھ دو، جو بھی ٹھیک ہے جو آپ لکھنا وہ چاہ لکھ رہے کے ہیں. دیتا ہے. صبح ایک مجسٹریٹ جج بھی آتا ہے پھانسی کے وقت، وہ اس کو دیتے ہیں، وہ اس کو پراپر اس کا حصہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جہاں تک آخری نصیحت کا کہہ لیں یا آخری وش کہہ لیں، آخری وش بھی میں جہاں میری نوکری تھی تو میں نے ایک جگہ پہ ہم پھانسی دے رہے تھے، مجھے اس کا نام بھی یاد ہے، حق نواز نام تھا. تو میں نے جب ہم صبح یہ جو ارلی ٹائم تھا تو اس کو نہا کے کالے کپڑے شپڑے پہنا دیے. تو ڈپٹی سپرنٹ ایگزیکٹو جو ہوتا ہے اس کو پورا پروسیس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو وہ میں اس وقت ڈپٹی سپرنٹ تھا. تو میں جب پہنچا تو وہ بیٹھا ہوا تھا، تو تیاری تھی بس ابھی 5-7 منٹ رہتے تھے پھانسی کو. ہم اس کی پروسیس اس طرح بناتے ہیں کہ اس کو پھانسی گھاٹ کے اوپر جا کے پھٹے کے اوپر کھڑا نہ ہونا پڑے. اگر وہاں وہ کھڑا ہو جائے تو ہو سکتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، کیونکہ تو ہم اس طریقے سے پروسیس کو ٹائم کو مینیج کرتے ہیں کہ وہ ساتھ کر رہا ہوتا ہے. جیسے وہ لے کے آتے ہیں وہاں کھڑا کرتے ہیں، پاؤں باندھتے ہیں، پیچھے اوپر سے کالا کپڑا پہناتے ہیں اور ٹھاک. ٹھیک ہے. تو وہ مجھے کہتا ہے سر، میں کہ حق نواز کوئی خواہش؟ تو مجھے دیکھ کے بڑی حسرت سے اس نے مجھے یاد ہے، کہتا ہے سر میں نے چائے پینی، موسم تھا سردیوں کا. اچھا. تو میں نے لڑکے کو، میرے پاس میٹرولا تھا، میں نے کال کی، میں نے کہا چائے ہمارا جو میس ہوتا ہے، چائے میس ہوتا ہے جو ہمارا ادھر قیدیوں کا، میں نے کہا چائے فوراً مجھے ایک کپ چائے بھجواؤ. وہ مجھے خیر وہ 2-3 منٹ گزر گئے، پھر کال کی، وہ چائے آ گئی. اب مجھے میرے ساتھ کلیگ تھے، وہ مجھے مار رہے ہیں، ہاتھ ساتھ کہتے ہیں، وہ گھڑی کی طرف اشارہ کرے کہ ٹائم اوپر جا رہا ہے، کیونکہ اس ٹائم تک دینی ہوتی ہے. اگر آپ نے اس ٹائم تک نہیں دی اور 5 منٹ بعد کچھ آرڈر آ گیا تو وہ آپ کے گھاٹے پڑ جائے گا کہ آپ نے دی کیوں نہیں تھی. تو وہ مجھے اب اشارے کر رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں رسپانسبل ہوں، میں جواب دوں گا. تو میں نے اس کو بلایا، پھر چائے آئی تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا اس کا ہاتھ کھول دیں. انہوں نے ہاتھ کھولے تو اس نے چائے پی بیٹھ کے. تو چائے پی کے تو خود ہی کھڑا ہو گیا، کہتا چلو سر چلیے. گیا پھانسی اس کو دی. سر کیا بات ہے، اس ٹائم تو بہت آپ کے لیے وہ. ہاں ہوتا ہے اس طرح، چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہوتی ہیں، کئی دفعہ آؤٹ آف وے جا کے کرنی پڑتی ہیں کیونکہ ہمارے اندر بھی دل ہے. ظاہری سی بات ہے سر، بے شک آپ وہاں پہ ایز اے آفیسر. جی ایک آخری انٹرویو کروا رہے تھے، تو ہم پروسیس اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے اس کے دور کے جو ملنے والے ہیں ان کو کروا کے نکالا، پھر اس کے نزدیک والے رشتہ دار، پھر اس سے نزدیک والے، پھر آخر میں میاں بیوی یا بیوی یا اس کی بہنیں یا ماں. تو وہ مجھے یاد ہے، پتہ نہیں کسی ایک پھانسی تھی، بلکہ ادھر سرگودا میں تھی، تو اس کی والدہ تھی بوڑھی. تو وہ مجھے اس نے نا بڑی ریکویسٹ کی، کہتا ہے سر میں ماں نو جفا پانا چاہنا. اچھا ہی. تو میری بڑا سکورٹی، ہم یہ چیزیں نہیں کرتے کسی بھی صورت. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا کھولو جنگلہ.
انہوں نے میری طرف دیکھا, میں نے کہا میں آرڈر دے رہا ہوں, میں رسپانسبل ہوں, جنگلہ کھولو. اور جنگلہ کھولا, پھر ماں اور وہ انہوں نے جفا شفا ڈالا, روئے, بس اس طرح کی چلتی ہیں. لیکن سر یہ چیز پھر روحانی سکون بھی تو ملتا ہے کہ چلیں ایک انسان جو اس دنیا سے جا رہا ہے, تو میں اگر اللہ نے مجھے وسیلہ بنایا یا اللہ نے مجھے اختیار دیا تو میں نے چلو اس کی یہ آخری وش تو پوری کر دی نا. یہ بھی تو سر بڑے اعزاز کی بات ہے. اگر آپ کسی کے بھلائی کے لیے کوئی بھی کام کر رہے ہیں نا, آپ آؤٹ آف وے بھی کر رہے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا اس میں نقصان ہو, کیونکہ اس میں اللہ پاک آپ کے ساتھ ہوتا ہے, اللہ پاک کی مدد شامل ہو جاتی ہے سر, نو ڈاؤٹ. سر معاشرے میں یہ تاثر اکثر پایا جاتا ہے کہ جیلوں میں پیسے دے کر قیدیوں کو سہولیات ملتی ہیں, یا اس پہ جو ہے اکثر اوقات تنقید بھی سر دیکھنے کو ملتی ہے کہ قیدی جو پیسے دیتے ہیں انہیں ذرا مختلف سہولیات دی جاتی ہیں, ان پہ سختی کم ہو جاتی ہے, مشقت سے ان کا نام نکل جاتا ہے, یا انہیں اچھے سیلز میں رکھا جاتا ہے. تو اس پہ سر آپ کیا کہیں گے؟ یہ سارا پروپوگنڈا ہے. دیکھیں قیدی کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں تو اس نے دینا کہاں سے ہے. ایک سسٹم بنا ہوا ہے, قیدی کے بینک کے اندر اکاؤنٹ ہوتا ہے, وہ اس کا ایپس ہوتی ہیں, اس نے اپنا تھم لگانا ہے, وہ پیسے جو وہ سامان لے رہا ہے, خرید رہا ہے کینٹین کے اندر سے, وہ کسی کے پاس نقد پیسہ تو ہے ہی نہیں. وہ اس نے اس کا بل بننا ہے 725 روپے, اس کا 725 روپے اس کا اپلیکیشنز کے اوپر وہ ڈالنا ہے. ہاں جی, اس کا اس نے تھم لگانا ہے, وہ اس کو مائنس ہو کے اس کو پتہ چل جانا میرا اتنے پیسے کٹے ہیں, اور اس کے رشتہ داروں کو بھی پیچھے اس کو کہ اس نے 725 روپے کی آج یہ چیزیں لی ہیں, تو وہ تو میسیج. لیکن سر اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اب کسی کوئی ملازم اسے کہے تو وہ جا کر ملازم اس کی جگہ پہ چیز لے کے اور تھم اس کا لگوا لے, ایسے نہیں ہو سکتا؟ نہیں, وہ چیز جو بھی ملازم لے اس وجہ سے بھی نہیں سکتا کہ جیل کے اندر آرڈر جانا ہے, اس کا سامان جانا ہے جی, وہ پراپر اس کا سامان جانا ہے, اور اس نے وہ ریسیونگ لینی ہے, اس کا تھم لگنا ہے, مطلب وہ اندر ہی رہ سکتی, وہ یہ نہیں کہ باروں بار چیز غائب نہیں ہوتی. ممکن نہیں, یہ سسٹم بڑا سخت سسٹم ہے. یہ ساری باتیں ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں, چونکہ اویئرنیس نہیں ہے کہ سسٹم کس قسم کا, تو پھر لوگ اس طرح کی باتیں بناتے ہیں. پھر وہ سر کیونکہ یہ ٹوٹلی جیل کا نظام ہی سر سیپریٹ ہو جاتا ہے, تو وہ پھر اس وجہ سے یہ تاثر. تو سر جیل میں منشیات کا ایک بڑا سوال ہے, جیل میں اتنا سخت نظام ہونے کے باوجود بھی منشیات اندر کیسے پہنچ جاتی؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بنتی کہاں پہ ہے؟ کابل میں, افغانستان میں گڑھ تو ہمارا وہی ہے, اس سائڈ پہ دیکھیں تو میکسیکو ہے یا دوسرے کنٹریز ہیں جی سر, یا ہم اپنی سائڈ کو دیکھیں تو ہماری یہ درا سائڈ پہ آ جاتا ہے جی, تو وہاں سے چل کے یہ پورے ملک کے اندر ٹریول کرتی ہے سر. تو اس کو روکتے تو سارے ہی ہیں, اس کو کوشش بھی کی جاتی ہے, سارے سرچز بھی لگی ہوئی ہیں, پوائنٹ بھی بنے ہوئے ہیں, ہر جگہ پہ ان کی سرچز ہوتی ہے, لیکن پہنچ جاتی ہیں. تو یہ کوشش کرتے ہیں, لیکن ہم لوگوں کی ڈیوٹی یہی ہے کہ ہم نے اس کو روکنا ہے. مختلف طریقے ہوتے ہیں ان کے, تو ہم نے پھر آگے, لیکن الحمدللہ ابھی وہ چیزیں نہیں ہیں. پہلے جیلوں میں تھا کہ منشیات اندر چلی جاتی تھی, وہ پروسیس تھے, پیسہ قیدی کے پاس ہوتا تھا تو جیلوں میں ٹھیکے چلتے تھے. ابھی چونکہ قیدی کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو اس نے کہاں سے ٹھیکے دینے اور کہاں سے ہونا ہے. تو منشیات ابھی میرا نہیں خیال, اٹیمپٹ کرتے ہیں وہ, لیکن ہم پکڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب وہ کوشش کرتے رہتے ہیں, آپ پکڑتے رہتے ہیں, یہ نظام تو سر اسی طرح چلتا ہے. اگر سر اس میں کوئی آپ کو اندر سے منشیات برآمد ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ نظر آتا ہے کبھی, کوئی ہو سکتا ہے سر, کیونکہ لوگ بڑے یہاں پہ بڑے کرمنل طرح کے لوگ, بڑے کرمنل مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں, ڈفرینٹ کرائم کر کے یہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں. سر لاسٹ میں نے بھی ایک جگہ کا وزٹ کیا, ایک جیل کا, تو وہ لڑکا وہ منشیات میں وہ بڑے نا فخر سے کہہ رہا تھا کہ حسینہ آندے جاندے روید ہے. ابھی وہ 9 عمر سیل میں تھا, اور وہ چیز کہ اس کے اندر یہ چیز انہوں نے ڈال دی ہے کہ اسے اس چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. تو اس طرح کے بھی قیدی ہوتے. اگر سر پھر بھی کوئی کسی طریقے سے چھپا کے کسی نہ کسی وسیلے سے وہ جیل کے اندر منشیات لے کے چلے جاتے ہیں, تو اس کا ذمہ دار پھر کون ہوتا ہے؟ دیکھیں ذمہ دار, اب پیچھے ہم نے فار ایگزامپل ادھر بندہ انٹرویو ملاقات کر کے تو اس نے دی تھی, تو ہم نے پکڑ لی, تو اس کی اپنی بیوی لے کے آئی تھی جی. تو ذمہ دار تو آپ کہہ لیں کہ اس کے اپنے جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں وہ لے کے جاتے ہیں. تو باقی انہوں نے یہ چیزیں کرنی ہیں اور ہم نے روکنی ہیں, یہی ہمارے ان کے درمیان چلتا رہتا ہے, یہ لڑائی چلتی رہتی ہے. سر جیل میں ایک الگ سے سیل کافی جو ہے وہ مشہور سمجھا جاتا ہے, یا اس پہ تنقیدیں بھی ہوتی ہیں, منڈا خانہ. سر اس کے بارے میں ایک الگ ہی کانسیپٹ ہے منڈا خانہ. سر اس کو اصل کیا ایسی چیز ہے جو منفرد بناتی ہے, یا یہ الگ سے سیل ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا سر ہمیں بتا دیں. سیل نہیں ہوتا جی, نومر وارڈ, جوینائز وارڈ ہم اسے کہتے ہیں. سر جیل کے اندر تمام جو انمیٹس ہیں ان کی کیٹیگرائز ہوتی ہیں جی سر.
یہ کیٹیگری جس طرح ان کی کیٹیگری ہوتی ہے اس کے مطابق یہ بند ہوتے ہیں. سر سائے موت والے علیحدہ بند ہوتے ہیں, قیدی علیحدہ بند ہوتے ہیں, انڈر ٹرائل علیحدہ بند ہوتے ہیں, خواتین علیحدہ بند ہوتی ہیں, 16 MPO 3 MPO کے علیحدہ بند ہوتے ہیں, شناخت پیریڈ والے علیحدہ بند ہوتے ہیں. اسی طرح جوینائلز وارڈ جو ہے یہ جو ہم 18 سال تک کے بچے ہوتے ہیں ان کو علیحدہ رکھتے ہیں. وہ سیلز نہیں ہوتے, وہ بڑی سی بیرکس ہوتی ہے, اور اس کا کلر ہی اس کو ڈفرینٹ, ان کو ماحول اچھا دینے کے لیے اس کے کلر اسکیم بڑی اچھی ہوتی ہے. ان کو چارپائیاں دی ہوتی ہیں جو زمین پہ نہیں سوتے, ان کو ایجوکیشن دیتے ہیں, ٹیچر لگے ہوتے ہیں, وہ ان کو پڑھاتے ہیں. جیل کے اندر ان کو یونیفارم دیا ہوا ہے, وہ صبح یونیفارم پہنتے ہیں, وہ پورا ایک اسکول بنا ہوا ہے, اسکول والا سسٹم بنایا ہوا ہے. جی اسی طرح ان کا کھانا الگ ہوتا ہے. ان کے اندر کوئی خواتین وارڈ ہے یا جوینائلز ہے, اس کے اندر نہ کوئی دوسرا بندہ جا سکتا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے سپرنٹ جیل کے علاوہ. تو اسی طرح ڈپٹی سپرنٹ بھی ساتھ ہوتا ہے. اسی طرح پھر 18 سے 22 سال تک کے ان کی کیٹیگریز علیحدہ ہے, ان کو ادھر رکھتے ہیں. تو یہ سب بکواس ہے, باتیں, ڈرامے ہیں. جی ڈرامے ہیں سر, کیونکہ معاشرے میں بڑے سنگین الزامات لگتے ہیں کہ منڈا خانہ اس میں کوئی کم عمر بچوں کے ساتھ بدفعلی یا غلط حرکات کا معاملہ, یہ سر ایک الزام ہے یا اس میں کوئی پہلے ہوتا تھا؟ یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا, یہ ساری پہلے ہوتی تھی. وقت کے ساتھ ساتھ سسٹم بہتر ہوتا گیا اور یہ چیزیں ٹھیک ہوتی گئیں. کسی وقت آج سے 50 سال پہلے کہہ لیں, 30-40 سال پہلے کہہ رہے ہیں, تو یہ معاملات ہو جاتے تھے جیلوں میں. سر اچھا, ایک سیدھا سوال آپ سے پوچھیں گے, یہ حقیقت نہیں کہ جیل کے اندر پیسے والا قیدی بادشاہوں کی طرح رہتا ہے اور ایک غریب قیدی جو جسے جیل میں آتے ہی مجرم سمجھا جاتا ہے, ملزم سمجھا جاتا ہے, تو یہ دورہ بیار سر کب چینج ہوگا, یا ابھی یہ ہے وجود یا پہلے کی؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بادشاہوں کی طرح کیا ہو فار ایگزامپل رہے گا؟ سر مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں ایک الگ قسم کی ریش ملتی ہے, کوئی بیرک اچھی VIP بیرک جسے کہہ لے, اس میں جو ہے انہیں بیڈ کی سہولت مل جاتی ہے, یا کوئی سر ایکسٹرا کوئی سہولیات جیسے موبائل یا کوئی اس طرح کی چیزیں. دیکھیں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. جو بھی ہمارے لیے چودھری اور کمی دونوں برابر ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ جو کہہ رہے ہیں اسپیشل بیرک نام کی چیز ہی نہیں ہوتی جیل میں. سب نے اپنی ایک ہی بیرک کے اندر, صبح ڈپٹی سپرنٹ ان کو الاٹ کرتا ہے جگہ, کھانا انہوں نے وہی کھانا ہے جو باقی سارے کھا رہے ہیں, جو کمی کھا رہا ہے وہی چودھری بھی کھا رہا ہے. ٹھیک ہے. سہولتیں اس نے کیا, آپ کہہ رہے ہیں بیڈ ہم نے, جو بھی میرے سے کوئی کمی ہے اس نے بھی اپلیکیشن دینی ہے, مسلی ہے اس نے بھی اپلیکیشن دینی ہے, جی میں نے فوم کا گدا مجھے الاٹ کر دیں, میں اس کے ریلیٹیو میں نے اسی وقت الاٹ کر دینا ہے. LCD وہ جو بڑا آپ چودھری کہہ رہے ہیں, وہ چودھری ہماری نظر میں تو نہ ہوتا ہے نہ کوئی ہے, تو وہاں پہ بھی LCD لگی ہوئی ہے, یہاں پہ بھی LCD لگی ہوئی ہے, اس کے پاس بھی ایئر کولر اس کے پاس بھی لگا ہوا ہے, اس کے پاس بھی لگا ہوا ہے. بیمار ہوتا ہے وہ بھی ہاسپٹل جاتا ہے, یہ بھی ہاسپٹل جاتا ہے, کھانا جو پک رہا ہے وہ بھی وہی کھاتا ہے, یہ بھی وہی کھاتا ہے. سنگل بندہ میرے پاس جیل میں اس وقت نہیں ہے جس کا کھانا گھر سے میں نے الاؤ کیا ہوا ہے, نہ آ سکتا ہے, تو اندر کا ہی کھانا اس نے کھانا ہے. تو یہ نہیں تو کچھ لوگ اندر سر کچن وغیرہ اپنا خود بنا لیتے ہیں, یا خود اپنے لیے وہ الگ سے سامان رکھ کے تو اپنی وہ خود کوکنگ سامان اپنا رکھ سکتے ہیں. وہ اس کا سپرنٹ جیل اس کو الاؤ کر دیتا ہے, وہ سامان رکھتا ہے, قانون بھی رکھ سکتا ہے. لیکن وہ اس حد تک ہی ہوتا ہے کہ وہ جیل کا کھانا لے لیتا ہے, تو وہ پھر اس کو اور مزید اس نے بہتر کرنا ہے تو وہ اس میں آئل ڈال کے تڑکا لگا لے گا. جس وقت کھانا ہے اس نے تڑکے کی ضرورت ہوتی نہیں, ذرا وہ تھوڑا سا اور بہتر مطلب اگر وہ اسپائسی کرنا چاہ رہا ہے یا وہ اپنے حساب سے مطابق اس نے کرنا ہے تو وہ کرنا. تو وہ سر خود سے پکا نہیں سکتے کہ وہ چیزیں جیسے پکا نہیں سکتے, صرف وہ چھوٹی سی ایک انگیٹھیاں بنی ہوتی ہیں ہاتھوں کے اندر باہر, اس کے اوپر وہ گرم کرتے ہیں, وہ بھی باہر ہوتی ہیں, جی اندر نہیں ہوتی, اندر نہیں ہوتی ہے. مطلب یہ وقت اس نے بند ہو جانا ہے تو اندر تو کوئی چیز بھی نہیں اس کے پاس. ٹھیک ہے سر. اچھا سر, یہ پہلے کیونکہ یہ چیز ہوتی تھی کہ موبائل اندر سے برآمد ہو رہے ہوتے تھے موبائل, اب کیونکہ جیبرز لگے ہوئے ہیں, اگر فار ایگزامپل اندر سے سر موبائل چلا بھی جائے تو اس کا کیا نقصان ہے, یا وہ پھر وہ استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ موبائل نہیں یوز کر سکتے, جیمرز لگے ہیں بڑے ہیوی قسم کے. مجھے سب سے زیادہ ایشو جو میں اب سرگودا کی بات کروں تو مجھے ابھی ہماری میٹنگ تھی ایک پولیس لائن میں SSP صاحب کے ساتھ, ایک ہمارا مسئلہ تھا اس کے اوپر سیکورٹی کے پوائنٹ کے لیے, تو وہاں سے بھی ابھی یہی بات ڈسکس ہوئی کہ ہمارے ادھر ان کے تقریباً ادھر 1400-1600 بندے ٹریننگ کر رہے ہیں, تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ان کا کوئی سگنل نہیں آتے, آپ کے لگے ہوئے ہیں جیمرز. پچھلی سیشن جج صاحب کے پاس ہم میٹنگ تھی ہماری جوڈیشری کی, تو اس کے اندر منتھلی میٹنگ ہوتی ہے, اس کے اندر بھی یہی سوال ہوا. وکلا نے جو ان کا پریزیڈنٹ تھا اس نے کیا جی کہ ہمیں سگنل ہی نہیں آتے ادھر, تو ہم کال نہیں کر سکتے, ہمیں بڑی پریشانی ہے. تو جج صاحب نے بھی وہاں یہ پوائنٹ آؤٹ کیا.
پیچھے ہمارے اسپیشل برانچ ہے, ان کا بھی یہی ہمیں آیا کہ جی آپ کو مہربانی کریں کوئی اس طرح کی فریکوینسی. تو جب آس پاس کے علاقے میں موبائل نہیں کام کر سکتا تو اندر کیسے کرنا ہے؟ اندر کیسے؟ تو سر پھر ان لوگوں کو تو بڑی مشکلات کا, جو جیل کے نزدیک کے ایریا ہیں, تو پھر ان کے لیے نہیں کوئی یہ اس طرح کا نہیں حل ہو سکتا کہ صرف جیل کی حد میں ہی اس کا, یا جو وال ہے مین باؤنڈری وال, اس میں ہی چیمبرز کام کریں, باہر نہ کریں؟ جہاں بھی جیل ہوتی ہے اس کے پاس آس پاس کے علاقہ کو یہ ایشو آتا ہے. ہاں جی, میری ابھی شاہپور پوسٹنگ تھی یا فیصل آباد تھی, تو 7 آبادیاں ہیں, تو وہاں پہ وہ لوگ سارے کافی پروٹیکٹ بھی کرتے تھے, آ کے بتاتے بھی تھے کہ جی ہم آپ کی وجہ سے ہمارا مسئلہ آ رہا ہے. تو لیکن دیکھیں جو سیکورٹی ادارہ ہے سب سے پہلے تو وہی ہے. اب یہ جیل ہے تو اس کے اندر سارا ایک سیکورٹی ادارہ ہے, تو وہ معاشرے کے لیے ہے نا, اس کی بہتری کے لیے بات ہے سر. تو اس کے اوپر لوگ اعتراض تو کرتے ہیں, لیکن یہ چونکہ کرنا ہے اور اتنے ہیوی قسم کے ہوتے ہیں, وہ بہت ہیوی قسم کے ہوتے ہیں, اس کی فریکوینسی کو ہم اگر تھوڑا سا کریں بھی تو اس سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ بہت ہیوی قسم کے یہ جیمرز ہیں. اچھا سر, آپ کے بارے میں اکثر ہمیں کچھ سننے کو خفیہ خبروں سے پتہ چلا ہے کہ آپ بہت سخت مزاج کے آفیسر ہیں, کہ ملازمین پر آپ ٹوٹلی آپ کی گرفت رہتی ہے, پوری پکڑ رہتی ہے. موسٹلی سپرڈنٹ کچھ ہوتے ہیں جو اتنے زیادہ تو سر یہ سختی کرنے کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ صرف اپنی آفیسری کا ایک نظام ہے, یا صرف نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے اتنی زیادہ سختی کرنی پڑتی؟ میں مشہور ہوں پنجاب میں, سخت افسر مشہور ہوں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن وہاں جہاں پہ یہ میں مشہور ہوں کہ سخت افسر ہے, وہاں پہ یہ بھی ساتھ ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ بندہ ایکول کرتا ہے, اس کے لیے سارے برابر ہیں. مطلب کوئی سفارش بھی آئے تو آپ نہیں اس کو مانتے ہیں؟ یہ تو میرٹ کرتے ہیں, لیکن سختی کرتے ہیں میرٹ کے حساب سے کرتے ہیں. تو ملازموں کے لیے سب جو ان کے رائٹس ہیں, میں ملازموں کو بھی اکثر کہتا ہوں, کوئی سفارش کرواتا ہے چھٹی کے لیے کسی کے لیے, تو میں جب ان کی ہماری ویکلی سلامی ہوتی ہے, سپرنٹ جیل کو دیتے ہیں گھر, تو وہاں پہ ہم ان کو بھی باتیں, ان کی بھی مسئلے سنتے ہیں. جی سر. تو میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ یار میرا آپ کے ساتھ سب سے بڑا اختلاف یہ ہے کہ میں بیٹھا ہوں, آپ مجھے زیادہ قریب ہیں, آپ آ کے مجھے ریکویسٹ کریں, میں آپ کی سنوں گا, آپ مجھے سفارش کرائیں گے, میں نہیں کروں گا. تو اسی طرح اندر کا بھی ماحول ہے اور باہر کا بھی ہے کہ جو ان کے رائٹس ہیں وہ میرا فرائض میں شامل ہے, میں ان کو دوں, اور جو ان کے رائٹس نہیں ہیں ان کو روکنا بھی میرے فرائض میں نہیں. تو سر آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ تھوڑی سی نرمی بھی ہونی چاہیے تاکہ تھوڑی ریلیکسیشن, یا کیونکہ ملازمین ہے سر, انہوں نے اتنے گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہوتی, تو ان کی بھی تھوڑا نفسیات پہ اثر ہو سکتا ہے, یا کچھ اس طرح کے معاملات. تو ڈیفینیٹلی ان کے جو باقی معاملات ہوتے ہیں اس کی پوری ہم کیئرنگ کرتے ہیں. مطلب ابھی ان کو چھٹی کا ایشو ہے یا ان کا کوئی اور میڈیکل ہی ہے, تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, تو میں خود جاتا ہوں پوچھنے کے لیے 2 دفعہ, وہاں پہ پوری ہم ڈیوٹی کرتے ہیں کہ ان کو اس کو کوئی مسئلہ نہ آئے. اس کے ساتھ کوئی 2 سپاہی اٹیچ کر دیتے ہیں, خود 2 دفعہ 3 دفعہ ہر افسر جا کے چکر لگاتا ہے. اسی طرح ہم ان کے باقی جو فیملیز کا خیال کرتے ہیں, ہم گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں مہینے بعد, سارے آفیسرز کھانا کھاتے ہیں. اسی طرح گارڈ کے ساتھ ہم ایک آدھ کھانا سال میں 2 دفعہ رکھتے ہیں, گپیں لگاتے ہیں. جب ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو ہم بڑے فرینک گپے بھی لگاتے ہیں, تاکہ ان کو یہ تاثر ملے کہ ہم اکٹھی, مطلب فرینڈلی ماحول بھی انہیں دیا جاتا ہے کہ تاکہ یہ فریش رہیں, یہ نہیں کہ وہ صرف سمجھیں کہ ہم ملازم ہیں. آپس میں بڑی فرینک گپیں بھی لگا لیتے ہیں, لیکن جہاں پہ ڈیوٹی یونیفارم پہن لیا تو پھر وہاں پہ ہم ڈسپلن کے اندر آ جاتے ہیں. سر وہ ڈسپلن ضروری ہے, کیونکہ وہ اگر رکھیں گے تو ہی نظام چل سکے گا, ورنہ سر مشکل ہو جاتی ہے. سر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ایک عام شہری کو جیل کے نظام کے بارے میں ایک غلط فہمی دور کرنی چاہیے تو وہ کون سی ہوگی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کون سی غلط فہمی ہے؟ جس طرح بھی آپ نے مجھے سارے سوال کیے ہیں, یہ غلط فہمی ہی ہیں. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کہ ان کو یہ انشور کرنا چاہیے باہر لوگوں کو کہ ہم نے یہ باہر دیکھیں, ہم نے ہاؤس آف کریکشن لکھا ہوا ہے. ہم ابھی ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی بہت ساری فیکٹریز ہم نے لگا دی ہیں. ہم کو ان کو مفید شہری بنانے کے لیے ہم موبائل ریپیئرنگ کا ان کو کورس کروا رہے ہیں, ہم موٹر سائیکل ریپیئرنگ کا ان کو کورس کروا رہے ہیں, ہم ریفریجریٹر اے سی ریپیئرنگ کا ان کو کورس کروا رہے ہیں, ہم لیڈیز کو بیوٹیشن کورس کروا رہے ہیں, ہم اندر ٹف ٹائل پورے جیل کے اندر جو لگی ہے ہم نے خود بنا کے لگائی ہے وہ کروا رہے ہیں, لوہے کا کام ہے وہ ہم ان کو سکھا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم ان کو فردر بہت سارے کام ہیں جو کورسز ہم ان کو کروا رہے ہیں.
تو ہم یہ انشور رکھیں کہ ان کی بہتری کے لیے کام ہو رہا ہے ان کو. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو تاثر بار دکھایا جاتا ہے اصل اب وہ چیز نہیں ہے. سر اب تک آپ کتنی جیلوں میں بطور سپرنٹینڈنٹ ڈیوٹی کے سر انجام دے چکے ہیں اور سب سے سخت جیل یا مشکل جیل آپ کو کون سی لگی ہے؟ میں بطور سپرنٹ جیل میری 2 دفعہ سرگودا پوسٹنگ رہی ہے, 2 دفعہ شاہپور پوسٹنگ رہی ہے, منڈی بہاولدین رہی ہے, فیصل آباد رہی ہے. میں بطور سپرنٹ جیل کی بات کر رہا ہوں. تو سخت جیل بطور ڈپٹی سپرنٹ, سخت جیل آپ کی پالیسیز ہوتی ہیں, جیل سخت نہیں ہوتی کوئی بھی, آپ کی پالیسیز ہوتی ہیں. اگر تو آپ نے ڈسپلن کے اندر جیل کو چلانا ہے اور قانون اور ضابطے کے اوپر چلانا ہے تو وہ سخت ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا آنکھ بند کریں گے تو وہ لوز ہو جاتی ہے جیل, جس کا آپ کو بھی نقصان ہوتا ہے. جی سر آخر میں آپ سے ایک مشکل سوال اور تھوڑا دلچسپ محکمے کے حوالے سے جاننے چاہیں گے. اگر کل کو آپ کو پورا اختیار دے دیا جائے وہ کون سی تلخ حقیقت ہے جسے آپ مانتے بھی ہیں اور پولیس ڈپارٹمنٹ, جیل پولیس ڈپارٹمنٹ میں سے ختم کرنا چاہتے ہیں؟ ختم کرنا چاہتے ہیں جی, کوئی اس طرح کی چیز جو آپ کو ذاتی رائے کوئی بھی لے گا نا سر, تو میں اکثر کہتا ہوں کہ جیلوں کو سخت کرنا چاہیے سر. ہماری جیلیں جو ہیں یہ اس وقت ہم جس جگہ پہ جا رہے ہیں نا, باہر جب بندہ جیل کے اندر آنے والا ہوتا ہے تو اس کو ایک ہوا ہوتا ہے, رات کو اس کو عزیز رشتہ دار اپروچ کر رہے ہوتے ہیں, سفارشیں کروا رہے ہوتے ہیں کہ بندہ اندر آ رہا ہے جی, اس کا دیکھیے گا کوئی مسئلہ نہ ہو. وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے, سہما ہوا ہوتا ہے. بالکل. وہ جیسی جیل کے اندر آتا ہے, جب اس کو دیکھتا ہے کہ مجھے فوم کا گدا مل گیا ہے, مجھے ایئر کولر مل گیا ہے, مجھے صبح ابھی جامع شینی شربت جائے گا, دودھ سوڈا جائے گا, افطاری کے لیے سموسے جائیں گے, پکوڑے جائیں گے, پھل جائے گا, کھجوریں جائیں گی, چکن جائے گا, تو وہ تو پریشان ہو جاتا ہے کہ میں باہر کیا تھا اور یہ کیا ہو گیا بھائی. تو میرا اختیار ہوگا تو میں جیلوں کو سخت کروں گا, ان کے رائٹس ان کو دوں گا. ٹھیک ہے, ان کا کھانا ٹھیک دینا, ان کی میڈیکل کی سہولت دینا, یہ ساری چیزیں میں ان کو دوں گا, لیکن میں جیلوں کو سخت کروں گا. کیونکہ جب تک ابھی 499F میں ہماری ریکوری کیوں نہیں ہے, لوگ جیل کے اندر آتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ جیل ہے تو ہم 6 مہینے گزار لیتے ہیں, وہ گزار کے جاتے ہیں, لوگوں کے بیچاروں جن کے 2-2 کروڑ روپے دینا ہے وہ ان کے ختم, وہ تو رول جاتے ہیں, وہ رول جاتے ہیں. اسی طرح صلح نہیں ہوتی, اگر کوئی جھگڑے ہوئے ہیں تو صلح نہیں ہوتی, یا اس طرح کی کوئی بھی چیزیں ہیں وہ ریکوری نہیں کرتے. جب جیل کو جیل بنائیں گے, جیل کو جیل دکھائیں گے. ہم نے امریکہ کے اندر کورس کیے ہیں, میں انگلینڈ بھی گیا ہوں, وہاں پہ بھی ہم نے جیلیں ساری وزٹ کی ہیں. تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ امریکہ کی C کلاس کی جیل جو ہے ہماری ہائی سیکورٹی جیل سے سخت ہے. اتنی ٹائٹ ہوتی ہے وہاں پہ, جیل ہے وہاں پہ. اگر قیدی کو 25 سال سزا ہوئی ہے تو وہ 25 سال سے 1 دن پہلے باہر نہیں آ سکتا, نہیں آئے گا. ہمارا قیدی ریمیشن سسٹم ہے, یہ معافیاں آ رہی ہیں جی اوپر سے, کبھی 14 اگست پہ آ گئی, کبھی عید میلاد النبی پہ آ گئی, یہ مرڈر کر کے تو 8-10 سال بعد بندہ رہا ہو کے گھر چلا جاتا ہے, جو ظلم ہے. میں میرے اختیار میں ہوگا تو میں ساری چیزیں ختم کروں گا. کیونکہ یہ سر جیل, اگر جیل رہے گی تو ہی کرائم کم ہوگا نا. آپ کا معاشرہ ٹھیک تب ہوگا نا, آپ کا کرائم جب کم ہوگا آپ کا معاشرہ ٹھیک ہوگا. جب جیل میں آنے سے لوگوں کو خوف پیدا ہوگا تو باہر کرائم کم ہوگا. اب جتنی سر رمضان کریم میں سہولیات دی جا رہی ہیں, اب ایک عام بندہ ہے جس کو باہر 2 ٹائم کھانا نہیں مل رہا, وہ تو سکون سے آ کے یہاں پہ شہنشاہوں کی طرح ایک VIP کھانا ان کو دیں, لیکن اس حد تک بھی نہ دیں کہ جی اب اس کو دودھ سوڈا بھی مل رہا ہے, اس کو انڈے بھی مل رہے ہیں, اس کو سموسے پکوڑے بھی مل رہے ہیں, اور پھر اس میں وزن بھی نہیں کم ہونا چاہیے. وزن میں بھی باقاعدہ طور پہ ہے کہ IG صاحب کے سخت آرڈرز ہیں کہ وہ وزن بھی ذرا سا بھی کم نہیں ہو. سموسے کا وزن, ایک چیز مانیٹر ہو رہی ہوتی ہے, ٹیمیں بنی ہوتی ہیں. ایک روٹی کا یا سموسے کا ہے تو وہ باہر ایک وہاں پہ ایک لگی ہوئی ہے, وہاں پہ ویٹ ہو رہا ہے, ترازو رکھے ہوئے ہیں اس پہ, وہ باقاعدہ طور پہ پیڑے کر کے تو وہ روٹی کا وزن ہو رہا ہے, روٹی تازی کا وزن ہو رہا ہے, روٹی تھوڑی سی 2 گھنٹے بعد کا وزن ہو رہا ہے. مطلب کھانا اس کا رائٹ ہے, اس کو دینا چاہیے, لیکن اس حد تک بھی نہیں کہ وہ 7 کے 7 دن چکن کھائے اور یہاں پہ موجے مارے, ایئر کولر بھی دے دیں, LEDs بھی لگا دیں, ویڈیو کال بھی کروا دیں, یہ بھی کر دیں. اب وہ اس کو گھر سے اچھا ماحول ملے گا. عام 70% 80% لوگوں کو گھر سے اچھا ماحول جیل کے اندر ملتا ہے. تو پھر آپ کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کرائم کم ہوگا؟ پھر آپ کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ لوگ باہر جا کے دوبارہ کرائم نہیں کریں گے؟ پھر آپ کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ لوگ مزید اچھا شہری بنیں گے؟ وہ اندر کے جو ماحول حالات دیکھتے ہیں ان کے تو جا کے جیل سے اتر جاتے ہیں.
زبردست جی. یہ تو آپ کی جو ہے ایک سوچ بہت ہی بہتر ہے, کیونکہ میں بھی سر کافی ٹائم سے یہ چیز دیکھ رہا ہوں. جیل کو جتنا نرم اور جتنا سہولت یافتہ بنا دیا گیا ہے, باہر اگر کسی کے کوئی کروڑ روپے کسی نے دینا ہے, 50 لاکھ دینا ہے, وہ کہتا ہے کوئی نہیں جاؤ یار 6 ماہ جیل میں رہ کے آ جاؤ, اچھا کھانا اچھا پینا سونا سکون سے, باہر آ کے اس کے بعد بندے کو لو جی پیسے تیرے کتنے گئے. وہ بندہ بیچارہ رول گیا, وہ کیسوں کے چکروں میں, عدالتوں کے چکروں, وکیلوں کے پیچھے وہ ساری زندگی اس کی خوار ہو پوری گئی. دنیا میں ہے کہ 489 میں بندہ چیک کے اندر آیا تو وہ اس وقت تک جیل سے نہیں نکلے گا جب تک اس نے اس کے پیسے نہیں دے رہے. آپ یہ امپلیمنٹ کریں تو دیکھیں لوگ پیسے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے, آٹومیٹکلی مسئلہ ختم ہو جانا. جی ناظرین, تو آج ہمارے ساتھ موجود تھے خان وحید خان صاحب, سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل سرگودا. آج سر سے بڑی کھل کر گفتگو کی اور سر کی سروس کے بارے میں ہم نے جانا. سر مختلف جیلوں پہ ایز اے سپرنٹینڈنٹ کام کر چکے ہیں, بہت سارے قیدیوں کو سزائے موت دی. اس ٹائم کے سر کے احساسات اور سر کے دلچسپ واقعات جو ان کی سروس میں رہے, امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بھی بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا. مزید اپنی قیمتی رائے کے لیے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے مہمان کے ساتھ. تب تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ, اللہ نگہبان. تھینک یو سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بڑی کھل کر آپ بڑی دور سے تشریف لائے اور رمضان شریف ہے, ہم آپ کی کوئی خدمت بھی نہیں کر سکے. سر جزاک اللہ, سر جزاک اللہ, تھینک یو.